اہلا وسہلا مرحبا، اہلا وسہلا مرحبا۔ تو آج کے سبق میں ہم بات کر رہے تھے مرکب مفید کے بارے میں۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ جس سے کوئی خبر معلوم ہو، اور جملہ انشائیہ جس سے کوئی حکم معلوم ہو، چاہے وہ کرنے کا حکم ہو یا کسی کام کے نہ کرنے کا حکم ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جملہ خبریہ میں دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کی تعریف یہ تھی جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ اس کا اسم ہو یا فعل ہو، یعنی اس کے پہلے حصے کا اسم ہونا ضروری ہے۔ اور جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ فعل ہو۔ آج کے اس وقت میں ہم صرف جملہ اسمیہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس لیے کہ مرکب مفید کی جو دوسری قسم ہے جملہ انشائیہ، اس میں اصل میں فعل کے تعلق سے ہی بات ہوتی ہے، یعنی ہم جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیں گے یا کسی کام کے کرنے سے روکیں گے تو اسے جملہ انشائیہ کہا جائے گا، اور جب ہم کسی کام کا حکم کریں یا کسی کام سے روکیں تو اس کے لیے ہم اسم استعمال نہیں کریں گے، اس کے لیے ہم اسم کا استعمال تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بالکل فعل کا استعمال ہوگا، اس کے لیے فعل کا استعمال ہوگا۔ اور فعل کی جو پوری بحث ہے وہ ہم علم نحو میں نہیں بلکہ علم صرف میں پڑھتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس سبق کے ہونے کے بعد ہم علم صرف شروع کریں گے، تب وہاں پر پوری بحث فعل کے تعلق سے کی جائے گی۔ ابھی ہم نے علم نحو میں اکثر جو بحث پڑھی ہے وہ اسم کے تعلق سے پڑھی ہے، اور علم صرف میں فعل کے تعلق سے بحث پڑھیں گے۔ تو جملہ انشائیہ کے بارے میں جو بھی بات ہوں گی وہ علم صرف میں ہوں گی، تو یہاں اس تعلق سے بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ جملہ انشائیہ میں یا تو کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ اب رہا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، تو یہاں پر ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں بات اس لیے کریں گے کیونکہ جملہ فعلیہ کا پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، جس کی ہم نے مثال دیکھی قام زید۔ تو اب اس کا جب پہلا حصہ فعل ہو گیا تو یہ تو بالکل آسان بات ہے کہ ہم فعل صرف میں پڑھنے والے ہیں، اور اسم کے تعلق سے ہم نے نحو میں پڑھا ہے، تو یہ قسم بھی بہت ہی آسان سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ رہی بات جملہ اسمیہ کی، تو آج کے سبق میں ہم صرف اسی پر بحث کرنے والے ہیں، اور جملہ فعلیہ اور جملہ انشائیہ یہ جب آپ صرف میں گردان کو پڑھ لیں گے اور فعل بنانا سیکھ جائیں گے تو یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ابھی ہم نحو کی بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم صرف جملہ اسمیہ پر ہی بات کریں گے۔ تو ہم نے اس کی مثالیں دیکھی، زید قائم اور ایک زید قام۔ اس مثال میں پہلا حصہ اسم ہے اور دوسرا بھی اسم ہے، اس مثال میں پہلا حصہ اسم ہے اور دوسرا حصہ فعل ہے، تو یہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں۔ اب آئیے جملہ اسمیہ کے قواعد کی طرف۔ جملہ اسمیہ کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، اور ان دو حصوں میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مبتدا، اور دوسرے حصے کو خبر کہا جاتا ہے۔ مبتدا نام سے تو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے، مبتدا کہتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنا، تو مبتدا میں جملے کی شروعات کی جاتی ہے، اور یہ جملے کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، جملے کی شروعات اس حصے سے کی جاتی ہے، اس لیے اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ تو اس مثال میں زید مبتدا ہے اور اس مثال میں زید مبتدا ہے۔ اب آتے ہیں خبر کی طرف۔ جملہ اسمیہ کا دوسرا حصہ ہوتا ہے خبر۔ خبر کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں مبتدا کے تعلق سے کچھ خبر دی جاتی ہے، جیسے یہاں ہم نے کہا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، تو ہم نے زید کے تعلق سے خبر دی ہے کہ زید کھڑا ہے، تو یہ کھڑے ہونے کی خبر زید کے تعلق سے ملی ہے، اس لیے جملے کے جس حصے سے ہم کو زید کے تعلق سے اس کے کھڑے ہونے کی خبر مل رہی ہے اس کو خبر کہا جاتا ہے۔ تو پہلا قاعدہ آپ یہ سمجھیں کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، جس میں پہلا حصہ مبتدا کہلاتا ہے
اور دوسرے حصے کو خبر کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہو گیا۔ اب اگلا قاعدہ دیکھیں کہ جملے اسمیہ میں مبتدا بھی اور خبر بھی دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ یعنی ان پر پیش آتا ہے، مبتدا پر بھی اور خبر پر بھی ہمیشہ پیش آتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ زید مبتدا ہے، یہ مرفوع ہے، قائم خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ اس مثال میں دیکھیں زید مبتدا ہے، یہ مرفوع ہے، اور قام یہ جو ہے یہ تو سرے سے اسم ہے ہی نہیں۔ یہاں پر جو قام لکھا ہے یہ سرے سے اسم ہے ہی نہیں، یہ تو فعل ہے۔ اور ہم جب بھی مرفوع، منصوب اور مجرور کی بات کرتے ہیں وہ ہم صرف اسم کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ہم فعل کے اعتبار سے بات نہیں کرتے۔ تو اسم کے قاعدے فعل پر نہیں لائے جا سکتے، تو یہ فعل ہے، اس لیے اسم کے قاعدے اس پر لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن قاعدے کے اعتبار سے اس کو بھی مرفوع مانا جائے گا۔ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ یہ فعل بھی مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ خبر بن کر آیا ہے، تو جب یہ خبر بنا ہے تو اس کو مرفوع مانا جائے گا، اگرچہ دکھنے میں بظاہر اس کے اوپر ہم کو پیش دکھائی نہیں دیتا، لیکن عربی کے قواعد کے اعتبار سے اس کو مرفوع مانا جائے گا۔ جملہ اسمیہ کی بس اتنی ہی بحث ہے کہ اس کا پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا حصہ خبر ہوتا ہے، اور دونوں حصوں کو مرفوع لایا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مرکب مفید کے بارے میں پڑھا، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ، اور اس کے بارے میں ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں تفصیل سے بحث کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا خبر، اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں کچھ نئی چیزیں بھی سیکھنے کے لیے ملی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نون قرآن پاک میں اکثر جو نون مجرور آیا ہے، چھوٹا نون، یہ کیوں آتا ہے اور اس کو کس لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، ملا کر پڑھیں تو کیا پڑھنا چاہیے، اور سانس توڑ کر وقف کر کے پڑھیں تو کیا پڑھنا چاہیے۔ تو آج کا سبق تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن اس میں بہت ساری ایسی باتیں الحمدللہ سیکھنے کے لیے ملی ہوں گی آپ کو کہ جو آپ نے اس سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی۔ تو اب آپ اس سے نحو کی اہمیت کو سمجھیں۔ علم نحو سے قرآن پاک کا پڑھنا بھی آسان ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک مثال اس کی لے لیتے ہیں تاکہ بات اور سمجھ میں آ جائے۔ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ چھوٹے بچے جو احادیث یاد کرتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان احادیث میں سے مضاف، مضاف الیہ اور موصوف صفت کی مثالیں ڈھونڈیں، اس لیے کہ وہ بہت اچھی اور آسان مثالیں ہوتی ہیں ہماری مشق کے لیے۔ تو اسی میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، یہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی، الدعاء مخ العبادتی، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو آئیے اب ہم اس کی ترکیب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اس جملے سے ہم کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں۔ تو دعا عبادت کا مغز ہے، ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جملہ مکمل ہے، تو یہ مرکب غیر مفید تو نہیں ہے، یہ مرکب مفید ہے۔ اور جب یہ مرکب مفید ہے تو اب اس سے کیا کوئی خبر سمجھ میں آ رہی ہے یا کوئی حکم سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب یہاں پر تو ہماری سمجھ میں ایک خبر آ رہی ہے، اس سے کوئی حکم معلوم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ جملہ خبریہ ہے۔ اب جملہ خبریہ میں ہم دیکھیں کہ جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے۔ تو ہم دیکھیں جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہو، تو یہاں پر پہلا حصہ اس کا الدعاء اسم ہے، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ اور ہم نے جملہ اسمیہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں الدعاء یہ پہلا حصہ ہے اور مخ العبادتی یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو یہاں پر الدعاء مبتدا ہے اور مخ العبادتی اس کی خبر ہے، اور ہم نے اس کا قاعدہ پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر الدعاء مرفوع ہے اور اس کی خبر بھی مرفوع ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر اعراب تو آخری حرف کا دیکھا جاتا ہے، تو ہم نے یہ اعراب کیوں نہیں دیکھا؟ اس لیے کہ اگر یہ اعراب دیکھیں گے تو یہ حرف تو مجرور ہو جائے گا اور یہ ہمارے قاعدے کے خلاف ہوگا۔ تو آئیے یہ مجرور کیوں ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے۔
تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے ترجمے پہ غور کریں۔ اس کا ترجمہ ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ غور کریں، ہم نے پڑھا ہے کہ جب بھی کسی جملے میں کا کی کے آتا ہے تو وہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہوتی ہے۔ اس جملے میں کا آیا ہے تو اس کا مطلب عبادت مضاف الیہ ہے اور مغز یہ مضاف ہے، اور عربی میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے۔ تو اب ہم یہاں مضاف مضاف الیہ کو دیکھیں کہ یہاں پر مخ العبادتی یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ یہ مخ یعنی مغز یہ پہلے آیا ہے اس لیے کہ مضاف ہے، اور عبادتی مضاف الیہ ہے بعد میں آیا ہے۔ مضاف مضاف الیہ کے قواعد میں ہم نے دیکھا کہ مضاف پر الف لام اور تنوین نہیں آتی، تو یہاں پر دیکھیں اس پر نہ الف لام آیا ہے اور نہ ہی تنوین آئی ہے۔ پھر ہم نے ایک قاعدہ اور یہ دیکھا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اب غور کریں کہ عبادتی یہاں پر مضاف الیہ ہے اس لیے اس پر جر آیا ہے، یہ مجرور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا اس کی ترکیب کرتے وقت کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی مثال ہے، اور یہ مضاف مضاف الیہ پورا مکمل ہو کر اس کی خبر بنا ہے۔ اس کی ترکیب اس طرح کی جائیں گی، الدعاء مبتدا اور مخ العبادتی میں مخ مضاف اور عبادتی مضاف الیہ مل کر مبتدا کی خبر، اور مبتدا خبر مل کر بنے گا جملہ اسمیہ۔ اس طرح پڑھنے کو ترکیب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو زیر آیا ہے یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اور یہاں پر کہا تو یہی جائے گا کہ خبر مرفوع ہے اس لیے کہ مخو پر پیش ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح سے اور بھی جو بہت سارے جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں احادیث کے، ان احادیث کو آپ لکھیں، ان کی ترکیب کریں، اس میں آپ دیکھیں ان میں آپ کو موصوف صفت بھی ملیں گی۔ کچھ جملوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ موصوف صفت مل کر خبر بنتے ہیں، تو آپ اس کی مثالیں بھی حل کریں۔ جتنا زیادہ آپ مثالیں حل کریں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ آپ کی سمجھ میں علم نحو اور اس کی ترکیب آتی جائے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا